اگر آپ طوطے کی چونچ کبوتر پہ لگا دیں اور کبوتر والی طوطے پہ, سارا سسٹم کبوتروں اور طوطوں کا کیا ہو جائے گا؟ خراب. طوطے کی جو خوراک رکھی گئی ہے اسی حساب سے اس کی چونچ کو موڑا گیا ہے. باقاعدہ پلک پانا لے کے فرشتے جب بنا رہے ہوتے ہیں نا طوطا, وہ ان کو اللہ کو پتا ہے اس کا پیٹ کس قسم کا ہے. ہمیں جو خوراک اللہ نے رکھی ہے ہمارے دانت اسی حساب سے. شیر کی جو خوراک رکھی ہے اس کے دانت, اس کو تو ہڈیاں توڑنی ہے, ٹھیک ہے نا. ہر ایک چیز میں بھی عیب نہیں ہے. انگلیوں میں ناخن لگا دیے, یہ نہ لگے ہوتے تو ٹینشن ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ انگلیاں 5 کے بجائے 4 ہوتی تو ٹینشن ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ 5 کے بجائے 6, ایک انگلی. او بھائی یہ کون کیلکولیشن کر رہا تھا کہ کتنی انگلیاں ملنی چاہیے؟ پھر 4 انگلیاں اور 1 انگوٹھا, 5 انگلیاں کیوں نہیں کر دی؟ انگوٹھا نہ ہوتا. بہت مشکل. آج آخری بیان ہے, سمجھ جاؤ یار. دیکھو اگر انگوٹھا نہ ہوتا, یہاں بھی انگلی ہوتی, ٹینشن میں آتے کہ نہیں آتے؟ 4 انگلیاں وہ کام نہیں کرتی جو 1 انگوٹھا کرتا ہے. ٹھینگا بھی جب کسی کو دکھانا ہو تو ایسے دکھا لیتا ہے یار. تو یہ انگوٹھا نہ ہو اور یہاں صرف یہ ان انگلیوں کی طرح ایک انگلی ہو, آپ کا ہاتھ آدھا ضائع ہو جائے گا, آدھا ضائع. ہر چیز سے پکڑتا ہے انسان انگوٹھے سے. کوئی چیز پریس کرنی ہوتی ہے اس کا سہارا لے لیتا ہے. ناخنوں کی حکمت, آنکھوں میں جو پلکیں لگائی ہیں ان کی حکمت, یہ پلکیں حسن و جمال کا کام بھی کر رہی ہیں اور روشنی کو آنکھوں میں آنے سے روک بھی رہی. تبھی جن کی پلکیں سفید ہو جائیں ان کی آنکھیں چندیاتی رہتی ہیں ہر وقت, وہ آنکھیں بھر کے دیکھ نہیں سکتے. روشنی میں جو ہے نا یہ کالا کلر کیا کرتا ہے پلکوں کا, یہ روشنی کو جذب کر لیتا ہے, تبھی ہم اپنی آنکھوں کو کھول کے دیکھتے ہیں. تو یہ آئی بروز ہو گئی, ان سے خوبصورتی بھی ہے. ایک چیز سے قدرت کئی کام لے رہی ہے, کئی کام. تو ایسا زبردست نظام بنایا, ایسا خوبصورت نظام بنایا. اچھا یہ 2 آنکھیں دیکھو, یہ آنکھیں ان کی جو پتلیاں ہیں, آپ کو پتا ہے کہ سیکیورٹی کا آج کل ایک سسٹم یہ بھی ہے کہ آنکھوں کی تصویر لی جاتی ہے اور وہ آپ جہاں بھی دنیا میں جائیں گے آنکھوں سے آپ کیا ہو جائیں گے؟ ٹریس. کیونکہ دونوں پتلیوں کے درمیان فاصلہ الگ الگ ہوتا ہے نا ہر ایک کا, وہ فاصلہ کبھی چینج نہیں ہوتا. اب آپ مجھے بتاؤ 2 کیمرے, یہ ہمارے فہد بھائی جب کیمرہ یہاں آ کے فٹ کرتے ہیں بیان کے لیے کتنی دیر لگاتے ہیں نا بھائی. یہ دھندلے آ رہے ہیں مفتی صاحب تو تھوڑا دھندلاپن, وہ گلاسز ایڈجسٹ کرنے ہوتے ہیں نا بھائی کیمرہ مین کو. بھائی مفتی صاحب دھندلے آ رہے ہیں, ایک دم کمنٹس آنے چاہیے یار دھندلے آ رہے ہیں, تو پھر یہ تھوڑا سا دور کریں گے, قریب کریں گے, گلاسز کو کیا کریں گے؟ ایڈجسٹ کریں گے. بھائی دھندلے تو نہیں آ رہے لیکن اب دور بہت ہو گئے, تھوڑا قریب لے کر آؤ, تھوڑا قریب لے آئے. بھائی کیا کہاں, کیا منہ میں گھس رہے ہو کیا؟ وہی تھوڑا دور کرو, ہوتا ہے نا. تو یہ گلاسز کی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے, یہ بندہ کرتا ہے کھڑے ہو کر, گھنٹے لگا دیتا ہے جس سے صحیح طرح سے ویڈیو بنتی ہے. ماں کے پیٹ میں اللہ نے جو 2 کیمرے لگا دیے نا بچے میں, یہ 2 کیمرے ایک نہیں ہے, 2 کیمروں کو ایڈجسٹ کرنا ایک کی نسبت بہت مشکل ہے. کیونکہ اس میں ذرہ برابر بھی, یعنی ملی میٹر کا 10واں حصہ بھی اگر اس میں فرق آ گیا نا تو ایک کے 2 نظر آنا شروع ہو جائیں گے. جن کی آنکھوں میں اعورار ہوتا ہے, بھینگا پن ہوتا ہے, ان کی یہ ایڈجسٹمنٹ تھوڑی سی کیا ہو جاتی ہے؟ خراب. کسی کو 1 کے 2 نظر آ رہے ہیں, تھوڑی سی اور خراب ہو گئی تو 2 کے 4 نظر آ رہے ہیں, 4 کے 8 نظر آ رہے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا یہاں دیکھ رہا ہے وہاں دیکھ رہا ہے. یہ تھوڑی سی سیٹنگ کیا ہوتی ہے؟ اللہ نے اس پانی میں, جس پانی سے انسان کو بنایا, ماں جب روٹی کھاتی ہے تو اس سے بچے کی آنکھیں بن رہی ہیں, اور اسی پانی میں آنکھیں بن کے ایسے بہترین طریقے سے ایڈجسٹ ہو رہی ہیں. ایڈجسٹمنٹ ان کی اتنی خوبصورت ہے کہ ساری زندگی یہ دونوں آنکھوں کا جو فاصلہ ہے نا, اس میں فرق اگر پڑتا بھی ہے تو وہ ایک خاص حساب سے, یعنی اسی حساب سے پڑتا ہے کہ اس میں یعنی جو ریز آ رہی ہے نا روشنی کی, وہ دائیں بائیں نہ ہو جائیں, دونوں میں برابر آئیں. ذرا سی بھی تھوڑی سی بھی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی تو بھینگا پن پیدا ہو جاتا ہے آنکھ میں. تو بھائی یہ تو اگر سائنسدانوں کو بولو نا, یا فہد بھائی کو بولو 2 کیمرے اس طرح سے فٹ کرو, یہ تو 1 کے بجائے 6 گھنٹے لگا دیں گے اس میں. تو اللہ تعالیٰ نے کیسے لگا دیا. اور ان آنکھوں کی ایڈجسٹمنٹ کو کہتے ہیں یہ خود بخود ہوئی ہے. یہ ہو سکتا ہے خود بخود, پانی میں ایسی آنکھیں فٹ ہو رہی ہیں اور اتنی خوبصورت طریقے سے کہ
1 ملی میٹر کے بھی 10ویں حصے کا بھی فرق اس میں نہیں آ رہا. یہ تو بہت ہی کوئی فرشتہ پلک پانا لے کے اور وہ ورنیئر کیلیپر لے کے بیٹھا ہوا ہوگا ٹھیک ہے نا, کہ یار ذرا سا بھی ہو گیا نا تو بچوں کی اماں مجھے بددعائیں دیں گی کہ میرا بچہ کیا پیدا ہوا ہے, یہ دیکھ کدھر رہا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, بچہ بےچارا ایسے پہ دیکھ ادھر رہا ہوتا ہے, وہ لگتا ہے ایسے کہ وہاں دیکھ رہا ہے حالانکہ دیکھ وہاں رہا ہے. ساری زندگی کی پھر یہی ٹینشن بےچاروں کی. تو یہ اللہ کی بڑی قدرت ہے. اللہ نے فرمایا فرجع البصر, نظر اٹھا کے دیکھتے رہو. ہاں اللہ اپنی قدرت کے لیے بعض دفعہ اعورار پیدا کر دیتا ہے آنکھوں میں, بچوں کو بہنگا پن بھی ہوتا ہے, وہ اللہ نے اپنی قدرت, لیکن اس کا نظام خراب نہیں ہے, سسٹم بہت زبردست بنایا ہوا ہے اس نے. تو بھائی یہ خود بخود کچھ بھی نہیں ہو سکتا, یہ سارا ایک. اچھا پھر اللہ نے انسان کو میں ایسی فلیکسیبلٹی رکھی ہے کہ جس علاقے میں ہوگا وہیں اسی حساب سے باڈی اپنے آپ کو ڈھال دے گی. جو صحرائی علاقے کے لوگ ہیں جہاں پانی کم ہے, ان کی باڈی کو پانی کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی, اور جو چشموں میں رہنے والے لوگ ہیں ان میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے پانی نہ پینے کی وجہ سے, کیونکہ زندہ رہنا ہے نا. اب ساری دنیا ایک جیسی تھوڑی ہے, تو اللہ نے کہا انسان کو زندگی دینی ہے تو جہاں رہے گا اس کی باڈی میں ایسی. ہم جو کراچی کا پانی پی کے زندہ ہیں تو یہ پانی کی خاصیت تھوڑی ہے. ارے ہم جو کراچی کا پانی پی رہے ہیں جس کا فارمولا لیاری والے سے کسی نے پوچھا تھا نا پانی کا فارمولا کیا ہے, ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ ہے نا H2O, تو اس سے پوچھا کہ پانی کا فارمولا کیا, اس نے کہا ABCD NH4Cl اور پتہ نہیں کیا کیا. اس نے کہا یہ کیا کہہ رہے, لیاری کے پانی کا یہی فارمولا ہے بھائی. وہ ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا 1, وہ پرانے زمانے کا کوئی بارش کا پانی تھا. یہ جو ہمارے یہاں جو پانی آ رہا ہے نا اس کا وہ فارمولا نہیں ہے. تو یہ جو ہم کراچی میں پانی پی کے زندہ ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے یہ پانی اتنا اچھا ہے جو ہم زندہ ہیں؟ یہ پانی کی خاصیت نہیں ہے, ہماری باڈی نے اس پانی کو سمجھ لیا ہے. باڈی کو پتا ہے یہ کم بخت یہی پیے گا, اس کے علاوہ تو یہ تو سدھرنے کا نام نہیں لے رہا. تو باڈی اپنے آپ کو اسی حساب سے, جیسے بچے ماں باپ بچوں کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہیں, بھائی بچہ تو سدھرنے کا نام نہیں لے رہا, چلو اب ہم اسی برائی کے ساتھ اس کو گھر میں رکھتے ہیں, سٹا لگاتا ہے کیا کریں, بس تو چھپ کے لگا لیا کر, ادھر بیٹھ جا کر, دوسرے کمرے میں جا کے بیٹھ جائے گا. اب بچے کو گھر سے تو نہیں نکال سکتے نا والدین. عورت شوہر کے ساتھ گزارا کر لیتی ہے, بھائی اب یہ عیب ہے نہیں سیدھا ہو کے دے رہا, تو چلو اب میرے میاں میں یہ برائی ہے, اسی برائی کے ساتھ میں اس کے ساتھ گزارا کروں گی. میاں بعض دفعہ بیوی کی خامیاں برداشت کر لیتا ہے, تو یہ سب معاشرے میں چلتا ہے. تو بالکل اللہ نے باڈی کا بھی یہ سسٹم لگایا ہے کہ باڈی پہلے تو احتجاج کرتی ہے, پانی جب پیو گے باڈی بیمار ہوگی, گلا خراب ہوگا, نزلہ ہو رہا ہے, زکام, باڈی کہہ رہی کیا انسان ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ پلا بھائی میرے کو, یہ تو کیا پلا رہا ہے. لیکن ہمارے پاس اس کے علاوہ NH4 اور ABCD کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. تو پھر اللہ نے کہا اس طرح تو سارا کراچی مر جائے گا. پھر ایک کراچی نہیں, وہ تو بنگالی پاڑا ہے, وہ تو ایک بھی زندہ نہیں رہے گا بنگالی پاڑے میں, وہ تو بےچارے پتہ نہیں کیا پی رہے ہیں, تو یہ تو ساری آبادی ویسے ہی مر جائے گی. تو پھر اللہ نے باڈی کو سمجھا دیا کہ بھائی تو اپنے آپ کو اسی حساب سے ڈھال لے. اب کیا ہوتا ہے کہ کوئی انگریز آئے اور یہ پانی 1 گلاس پیے, صبح تک اس کا جنازہ اٹھ جائے گا, وہ زندہ نہیں رہ سکتا. لیکن وہ حیران ہوتا ہے یار یہ صبح شام افطاری میں بھی یہی, سحری میں بھی یہی پی رہے ہیں. بھائی اس لیے کہ ہماری باڈی نے کمپرومائز کر لیا ہے کہ بھائی اس نے تو یہی پینا ہے. تو وہ باڈی نے اینٹی باڈیز اتنی بنا دی ہیں, اس پانی میں جو جرمز ہوتے ہیں جراثیم, ان کے خلاف لڑنے کی طاقت باڈی نے اتنی پیدا کر لی ہے کہ باڈی کہتی ہے تو جو بھی آئے گا نا میں جو ہے نا اس کی خبر لوں گی. اچھا یہ جو کرونا وائرس سے ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ لوگ متاثر نہیں ہو رہے نا, بعض ڈاکٹر اس کی ایک ریزن یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں ملیریا کے جو پیشنٹ ہیں نا وہ بہت ہیں. ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ بہت سے لوگ ہمارے ملک میں ایسے ہیں جن کو ان کا خیال ہے کہ ہمیں ملیریا نہیں ہوا, لیکن ان کو بھی ہوا ہوگا, کیونکہ مچھروں نے یہاں ہول سیل کے حساب سے ہمیں کاٹا ہے کہ نہیں. کون پاکستانی ایسا ہوگا جس کو 10-20 کروڑ مچھر زندگی میں نہ کاٹ چکے ہوں ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ ہوتا یہ ہے کہ ملیریا کے جرمز داخل ہوئے تو باڈی نے اس کے خلاف فائٹ کیا اور اس پہ قابو پا لیا, تو انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے ملیریا ہوا ہے. تو بہت سے ایسے لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا یہ تحقیق تو نہیں ہے لیکن ایک تھیوری ہے کہ جن لوگوں پہ ملیریا کا اٹیک ہوا ہے نا ان پہ کورونا کا اٹیک کم اثر کر رہا ہے. یہ ریسرچ نہیں ہے, یہ ڈاکٹروں کی تھیوریز ہوتی ہیں کہ اندازے ہوتے ہیں کہ جن علاقوں میں ملیریا زیادہ پھیلا تھا انہوں نے دیکھا وہاں کورونا کے آثار ذرا کم ہے. تو ایک وجہ یہ ہے, یہ ہو سکتی ہے کہ جو ہماری جن اینٹی باڈیز نے ملیریا کی باڈیز سے فائٹ کی ہے نا
تو وہ اس سے لڑنا بھی یہ اسی سے کچھ آپس خاندان ایک ہی ہوگا, سلام دعا ہوگی ان دونوں وائرس کی آپس میں. تو بہت سی بیماریاں اٹیک کر رہی ہوتی ہیں, ہمیں پتا ہوتا ہی نہیں ہے, اور ہماری باڈی اس پہ کور. میں نے ایک دفعہ وہ بلڈ دینے کے لیے گیا انڈس ہاسپٹل, وہ لوگ ساری بلڈ کی رپورٹس دیتے ہیں. میں نے خون دیا تو انہوں نے رپورٹ دی, انہوں نے کہا آپ زندگی میں کسی کو خون نہیں دینا. میں نے کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا آپ پہ تو ہیپاٹائٹس کا بڑا خاندانی قسم کا اٹیک ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا ہمیں تو کبھی نہیں ہوا. انہوں نے کہا اللہ نے آپ پہ فضل کیا, آپ کی اینٹی باڈیز نے اس اٹیک پہ اللہ کے حکم سے قابو پا لیا. انہوں نے کہا اب انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے آپ کو ہیپاٹائٹس کبھی بھی نہیں ہوگا. اللہ کی رحمت تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. انہوں نے کہا آپ کو انشاءاللہ کبھی بھی نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کی باڈی نے اس کے خلاف کیا کر لیا ہے. ہمیں دیکھو پتہ بھی نہیں چلا, ہم تو ایسے ہی گھوم رہے ہیں, انڈے پراٹھے اسی طرح سے کھا رہے ہیں. لیکن انہوں نے کہا ہوا ہے, اور وہ باڈی نے کیا کر لیا, کور. لیکن انہوں نے کہا کسی کو آپ نے بلڈ دیا تو اس کی باڈی, اس کا کوئی گارنٹی بولو بھائی نہیں ہے. اب کسی کو آپ نے بلڈ دیا نا, اس کی باڈی میں ایک قطرہ بھی آپ کے خون کا چلا گیا تو انہوں نے کہا اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ اس کی باڈی فائٹ کر پائے یا نہیں. تو اس کے انا للہ ہونے کے 50% چانس ہیں. تو آپ نے بلڈ نہیں دینا. اب آپ گھبرائیں نہیں. ان ڈاکٹر نے مجھے قسمیں اٹھا کے کہا کہ یہ بلڈ کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں لگتا, گلے ملنے سے نہیں لگتا, جھوٹا پینے سے نہیں لگتا, ٹھیک, صرف یہ لگتا کس سے ہے, جب بلڈ کسی کے بلڈ میں جائے گا تو اس سے لگتا ہے. اس کے علاوہ نہ چھینکنے سے, نہ تھوکنے سے, نہ گلے ملنے سے, کسی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے یہ وائرس جو ہیپاٹائٹس کا یہ نہیں پھیلتا. اس لیے آپ گھبرائیں نہیں. کورونا کی وجہ سے تھوڑا فاصلہ رکھیں, آپ کسی کو بھی ہو سکتا ہے, لیکن گھبرائیں نہیں. آپ کو پتہ چلا اگلے ہفتے بیان سننا ہی چھوڑ دیا آپ لوگوں نے. لیکن میرے لیے ایک ٹینشن اس خبر کے بعد یہ ہو گئی ہے کہ میں انڈس ہاسپٹل کی طرف سے لوگوں کو خون دینے کی ترغیب دے کے خود پتلی گلی سے نکل جاتا ہوں. اب انہوں نے کئی میرے بیانات رکھوائے خون دینے کی اسلام میں اہمیت میں, بڑا زبردست شاندار بیان کرتا ہوں بھائی, بلڈ دینے سے یہ, بلڈ دینے سے زندگی کسی کی بچاؤ, ایک انسان کی زندگی بچائی جیسے ہزاروں کی زندگی بچا لی. لوگ کہتے ہیں آج تو مفتی صاحب 25-30 بوتلیں تو خود دیں گے, اتنے زبردست فضائل. اور جیسی بیان کیا سائڈ سے نکل. اب مجھے شرم آ رہی ہوتی ہے, لوگ کیا بولیں گے یار. پہلی دفعہ جب میں نے خون دیا نا, پہلی سے مراد یہ کہ جب یہ بیان کر کے پہلی دفعہ تو میں نے لوگوں کو ترغیب دی, پھر میں نے اپنا بلڈ بھی دیا. تو میں نے جو بلڈ دے دیا تو اس کے بعد انہوں نے جو وہ سب کا ٹیسٹ کرتے انہوں نے کہا بھائی آپ بلڈ نہیں دیجیے گا آئندہ, آپ کو نہیں ہوگا لیکن کسی اور کو ہو سکتا ہے. تو اس لیے میں اگر خون دینے کی ترغیبات دوں اور پھر خون نہ دوں تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ کنجوسی کر رہا ہے, یہ آپ کے خیر خواہ. وہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو تو ہم بلڈ پہلے دے چکے ہیں. ہو سکتا ہے ڈاکٹروں نے ان کی تحقیق کی ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے PIA کی تحقیق نہیں تھی تو ایسے اس بلڈ کی بنا ہو. تو یہ تو ڈاکٹروں کا قصور ہے. تو یہ ہے اللہ کی قدرت, اللہ کی طاقت. ایک نظام بنایا ہے بھائی اس نے, ایک سسٹم بنایا ہے, اور اس سسٹم کے تحت چل رہے ہیں. یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. تو سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا, کیا پیارے الفاظ ہیں, فرجع, دوبارہ نظر اٹھا. ایک دفعہ تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا نا, دوبارہ ریسرچ کر, تحقیق کر. ینقلب الیک البصر خاسئا, تیری نگاہ ذلیل ہو کر نہ لوٹے تو مجھے بتانا. وہو حسیر, اور تھک چکی ہوگی. تھک کا مطلب تو اتنا سروے کرے گا کوئی ایک چیز تو ملے جس میں فالٹ ہو, جس کے سسٹم میں فالٹ ہو, جس کے نظام میں خرابی ہو. اللہ فرماتے ہیں تھک ہار کے بیٹھ جائے گا. بعض دفعہ تجھے لگے گا فالٹ ہے, لیکن جب جو زیادہ تحقیق میں جائے گا نا تو پتہ چلے گا اس میں بھی فالٹ بولو بھائی نہیں ہے.